ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا ہے کہ صاحب اور باقی دیگر جو ہے وہ اگر معافی مانگیں گے تو وہ راستہ نکل سکتا ہے. پہلے یہ بتاؤ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے کون؟ وہ کون ہوتا ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی منتخب نمائندہ ہے، کوئی ایوان کا جو ہے فوج کا ترجمان ہے نا. فوج ملازم ہے عوام کی، عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہ لیتی ہے، تو وہ جو آپ کا ملازم ہے وہ آپ کو دھمکی دے گا، یا وہ آپ سے معافی منگوائے گا، یا وہ آپ کو کہے گا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. پہلے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہر ہفتے جو ہے آ کر لمبا چوڑا بھاشن دیتے ہیں، وہ کس کیپیسٹی میں دیتے ہیں؟ یہ بھی ذرا پوچھیے گا. اگر کوئی صحیح معنی میں آئینی اور جمہوری حکومت ہوتی تو پہلے اسے ڈسمس کرتی، بجائے اس کے کہ اتنا بھاشن آپ کے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پہ سارے پروگرام روک کے اس کو دکھاتے. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کاروبار ہم کریں گے. تو بھائی کس کیپیسٹی میں کاروبار کرو گے؟ تو پھر عوام کو تو تم نے ویسے ہی دھکیل کے دیوار کے ساتھ لگا دیا. اب تو ایچ ای سی کا چیئرمین بھی لگ گیا ہے. تو پھر یہ آپ دیکھ لیں گے جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے، اور 1971 سے بھی ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے، اور آج ہم نے بنگلہ دیش سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھنا ہے، تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر آپ کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے 2016 میں جو ترکی میں ہوا تھا، آپ کو وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنا جو ہے عزت و وقار کے ساتھ جو ہے آپ اس ملک میں خدمت کریں عوام کی، آپ بارڈرز کی حفاظت کریں، اور آپ ملک کے دفاع کو مضبوط کریں، جو آپ کا کام ہے، بجائے اس کے کہ آپ بھاشن دے کے سیاست میں جو ہے وہ پورا کردار ادا کے کسی جماعت کو بنائیں، کسی جماعت کو ہٹائیں، کسی حکومت کو بٹھائیں اقتدار کے ایوانوں میں، کسی حکومت کو گرائیں. یہ بند کر دیں آپ. لوگ آج نابلد نہیں ہیں، بیوقوف نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، اندھے گونگے اور بہرے نہیں ہیں. اور آج کل کے زمانے میں جس طرح ری ایکشن ہوتا ہے، یہ ایک خاموش ایک تلاتم کی شکل میں ہے. مت اس کو وہ اتنا مجبور کرو کہ یہ لاوا پھٹ جائے، اور جس دن لاوا پھٹا وہ بنگلہ دیش کی طرح ہوگا. لاسٹلی بتائیے گا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک کرنل لیول کا رینکڈ آفیسر جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے. آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کیا اب بھی وہی کرنل لیول کا رینک کا آفیسر جو ہے پوری اڈیالہ جیل کو چلا رہا ہے؟ میں نے خود یہ درخواست لکھ کے خان صاحب کی ہدایت پر اس عدالت کو، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو میں نے خود دی، اور اس میں یہی لکھا تھا کہ یہ جیل کا، اڈیالہ جیل کا کنٹرول جو ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ود ان بریکٹ آئی ایس آئی، میں نے کرنل کا لفظ نہیں لکھا تھا لیکن ظاہر ہے انہی کا ہے، وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اور عدالت کی کارروائی جو جیل میں ہو رہی ہے اس کو بھی مانیٹر اسٹیبلشمنٹ ود ان بریکٹ آئی ایس آئی کر رہی ہے. اور میں نے استدعا کی تھی، عمران خان نے استدعا کی تھی کہ اس کو ابارٹ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے کنٹرول کو اور قبضے کو، اور یہ آئین اور قانون کے تابع اس کو دیا جائے، سویلین ڈکٹیٹر کے تابع کیا جائے، تاکہ اس میں جو ہے ایک تو کسی کو رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ ہم وکلاء کو بھی سر سے لے کے پاؤں تک تلاشی لی جاتی ہے، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی. وہ تضحیک آمیز رویے ہوتے ہیں، اور اس کو عدالت کہنا بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے. انصاف کا ایوان تو خیر ظلم ہوگا، وہ انصاف کے نام کی تو چیز ہی نہیں ہے کوئی، لیکن خان صاحب کا یہی ہے بالکل. اس دن بھی تھا، آج بھی ہے، اور وہ یقیناً ہے کہ ساتھ والے کمرے میں کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے جو فیصلے کرتا ہے. مجبور ہے، نہ اسے برطانیہ ویزا دے رہا ہے، نہ اسے امریکہ ویزا دے رہا ہے. اب اس کے لیے تنگ ہو گیا ہے، دنیا تنگ ہو گئی ہے اس کے لیے. اس لیے یہ بھی خدا کا خوف کریں، اس سے پہلے کہ تمہیں اٹھا کے وزیر اعظم ہاؤس سے تمہیں اٹھا کے جو ہے قوم باہر پھینکے اور ڈسپیچ پیک کر کے تمہیں واپس جو ہے بھیجے لندن میں. تم بھی خدا کا خوف کرو، عوام کو ان کے حقوق واپس کرو. جمہوریت کا جو ہے ڈاکہ مارا ہے، اس ڈاکے کو جو ہے پروسیڈز واپس کرو، تاکہ جو ہے ملک میں امن آئے اور ملک میں ترقی ہو.